الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے غزوہ بدر، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے درس میں 2-3 باتیں بیان ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی، قتال کی۔ میں جہاد کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قتال میں اور جہاد میں کافی حد تک فرق ہے، اس لیے کہ قتال جہاد کا ایک جز تو ہے لیکن کل نہیں ہے۔ لیکن جہاد در حقیقت وہ کوشش، وہ سٹرگل اور وہ محنت ہے جو انسان، ایک مسلمان اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، تو اسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک جز، ایک حصہ قتال کا بھی ہے۔ ممکن ہے کہ زندگی بھر ایک مسلمان جہاد یعنی قتال نہ کرے، لیکن جہاد وہ ہر صورت میں کرے گا اور وہ اس کا پابند ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ قتال کو فرض کیا، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، تو اس کا جو سبب ہے وہ خود قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا۔ وہ سبب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کی وجہ سے جن کے ساتھ قتال کیا گیا، جنگ کی گئی، لڑا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، تو فرمایا کہ ان کو قتال کی اجازت ہے۔ اور قتال کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ جو عبادت خانے ہیں، ان عبادت خانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کا عبادت خانہ اور مسیحیوں کا عبادت خانہ اور مسلمانوں کی مسجد، ان کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو بات کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو پھر یہ اللہ کے جو عبادت کے گھر ہیں، عبادت خانے ہیں، اور جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ منہدم کر دیے جاتے، یہ گر جاتے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے مذہبی آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال، آج ہم سورۃ الانفال کے پہلے تقریباً 2 رکوعوں کا مطالعہ کریں گے ہم، جن میں غزوہ بدر کا بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس بات کو بیان کیا، اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 193 میں بھی یہ فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، کہ ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر فتنہ فرمایا۔ فتنے سے مراد در حقیقت ریلیجیس پرسیکیوشن جس کو کہتے ہیں، مذہبی تعذیب، مذہب کے نام پر ستانا، مذہب کے نام پر اذیت اور تکالیف پہنچانا اور جبر کرنا، کہ مسلمان مومن جو شخص بھی جو نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے اس کو اس کے عقیدے اور نظریے سے پھیر دیا جائے، کہ وہ واپس اپنے آباء و اجداد کے نظریے پہ آ جائے، یا جس نظریے پہ ماضی میں تھا واپس اسی کی طرف لوٹ آئے۔ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ان کفار و مشرکین سے تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یعنی فتنہ نہ رہے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مذہبی آزادی کو جبراً یہ دباتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، یہ رویہ اور یہ روایت معاشرے سے ختم ہو جائے، جبر ختم ہو جائے۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں پہ قتال کو جو فرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور رسالت میں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کیوں قتال کو فرض کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ دنیا سے، عرب سے، وہ جو اس وقت ایک مذہبی تعذیب موجود تھی، جبر موجود تھا کہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مذہبی آزادی لوگوں کو دلوائی قتال کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں صحابہ گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے مذہبی آزادی کو انجوائے کیا تھا، اور جب کسی وجہ سے صحابہ کو، مسلمانوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا تعلق خواہ یہودیت سے تھا یا مسیحیت سے تھا یا کسی بھی مذہب کے وہ پیروکار تھے، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیے، اس لیے کہ جو مذہبی آزادی اور رہنے کی آزادی آپ کے دور میں ہمیں ملی اور آپ کی حکومت میں اور آپ کے غلبے میں، ہمیں وہ اپنے لوگوں کے زمانے میں اور ان کے دور حکومت میں بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ واقعات تاریخ میں بیان ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر قتال کو فرض کیا، اس کی بہت سی شرائط ہیں، یہ وقت نہیں کہ ان شرائط پہ میں بات کروں، تو یہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ لوگوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ کیا جا سکے۔ جو چرچ جانا چاہتا ہے وہ چرچ جائے، اور جو سائناگوگ جانا چاہتا ہے وہ سائناگوگ میں جا کر اپنی عبادت کرے، جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد میں جا کر عبادت کرے۔ کوئی کسی کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے، کوئی کسی کو چرچ میں جانے سے منع نہ کرے۔ کوئی مندر جانا چاہتا ہے وہ مندر میں جائے، جو گردوارہ میں جانا چاہتا ہے وہ گردوارہ میں جائے۔ مذہبی آزادی ہے، سب اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، عبادت کریں، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے اگر قتال کا تصور دیا یا مسلمانوں پر فرض کیا تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا سب سے پہلا جو وکٹم تھا، نشانہ بنے، وہ مسلمان بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان کیا، اور یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان سے لڑو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، ولا تعتدوا، یہ طریقہ مت اختیار کرنا کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، یعنی جتنا زخم وہ تمہیں پہنچاتے ہیں اتنا زخم تم ان کو پہنچاؤ، جتنا وہ حملہ تم پر کرتے ہیں تم نے اپنا دفاع میں جو تم نے قدم اٹھانا ہے وہ تم اٹھاؤ، لیکن ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تمہیدی گفتگو اور کلام ہے کہ جو قتال اور جہاد کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان کی ساری زندگی جہاد پر مبنی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اب قرآن مجید تو کتاب ہے نا، علم کی کتاب ہے، وحی کی کتاب ہے۔ اب وہ کون سا جہاد ہے کہ جو قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے؟ واضح بات ہے کہ علم کو پھیلاؤ، قرآن کی بات کو پھیلاؤ، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، جو کتاب کہتی ہے تذکیر اور نصیحت وہ لوگوں کی کرو۔ تو کتاب سے جہاد، واضح بات ہے، تلوار تو ہے نہیں ہے، یہ کوئی ریوالور تو نہیں ہے، کوئی پسٹل تو نہیں ہے، کوئی کلاشن کوف تو نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تو جہاد کا لفظ ہم محدود نہیں کر سکتے۔ ہاں، قتال جنگ کے لیے قرآن میں بھی استعمال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا، اور کہیں کہیں پر جہاد کو قتال کے لیے بھی استعمال کیا گیا، کیونکہ قتال جہاد ہی کا حصہ ہے۔ لیکن 99% آپ کہہ لیجئے وہ مسلمان کی بقیہ زندگی ہے کہ جو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے۔ اور جہاد انسان کا اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جو انسان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، انسان کے اندر جو ایک کفر بیٹھا ہوا ہے، انسان کے اندر جو ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی تو قابو کرنا ہے نا، اس سے تو مقابلہ کرنا ہے۔ در حقیقت اس سے اگر ایک مسلمان، ایک انسان مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو باقی دنیا میں جو جہاد ہیں وہ سب آسان ہو جاتے ہیں، پھر قتال آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان مقصدیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تزکیہ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔
تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انسان کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ آپ اس کو قتل کریں گے، وہ اسلام کا بڑا ایک سخت دشمن تھا اسلام کا، آپ جب اس کے سینے پہ بیٹھے تو اس نے آپ کے طرف تھوک دیا، لیکن آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نیت سے تمہارے سینے پر بیٹھا تھا کہ تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن جب تم نے میری طرف تھوکا تو اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ پہلے ارادہ صرف اللہ کے لیے تھا، فی سبیل اللہ تھا، اب میری نیت، میرا ارادہ اور میرا غصہ اور رد عمل بھی شامل ہو گیا، تو میں ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں نام اللہ کا ہو اور اس میں میری خواہش، میرا غصہ، میرا رد عمل شامل ہو جائے۔ یعنی یہ در حقیقت ہے وہ جہاد کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ پھر جب ہم دنیا میں جا کر اللہ کا نام لیں گے نا تو وہ پھر خالص نام ہوگا، ورنہ ہوتا کیا ہے، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے، لیکن پھر اپنے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، پھر اپنے گروہی مقاصد ہوتے ہیں، جماعتی مقاصد ہوتے ہیں، پھر اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مقاصد پیچھے ہوں اور آگے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو تو یقین کیجئے پھر یہ فساد ہوتا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کا باعث نہیں بنتا۔ تو اس لیے پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ قتال کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ اب اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جنگ کے کچھ اصول بیان کر دیے تھے اور صحابہ کو اس کی بڑی سختی سے تلقین فرمائی تھی۔ یعنی پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، آخری حد تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، میں بیان کروں گا کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے۔ مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کیا گیا تھا، اور جتنا پس منظر ہے غزوہ بدر کا اس کو آپ شروع کر لیجئے مکۃ المکرمہ کی زندگی سے، وہاں سے شروع کیجئے اور پھر آپ 2 ہجری تک آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر مسلمانوں پر مسلط کیا گیا، یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلامتی کا راستہ اختیار کرتے تھے، ہمیشہ سلامتی کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی کہ جو آسان راستہ ہوتا رسول اللہ اس کو اختیار فرماتے تھے، آسان معاملے کو اختیار فرماتے۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر کسی صحابی نے یہ کہا کہ آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، حضور نے فرمایا نہیں، آج کا دن مرحمہ کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، رحمت کا دن ہے آج کا دن۔ یعنی ہر طریقے سے اس بات سے بچنے کی تلقین ہے کہ خون بہایا جائے، قتل و غارت کی جائے اور مال غنیمت ہاتھ آئے اور ایک اچھا بھلا معاشرہ، ایک اچھی بھلی زمین، ایک ملک تہو بالا کر دیا جائے۔ آخری حد تک مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جنگ سے بچو۔ اب اس سے آگے جب نوبت آ جائے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل النساء عن قتل النساء والصبیان، کہ رسول اللہ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بوڑھے آدمی، شیرخوار بچے، نابالغ بچے، عورتوں کو قتل کرنا یہ ناجائز ہے، منع ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ خیانت نہیں کرنی، مال غنیمت کو اکٹھا نہیں کرنا، یعنی یہ طریقہ نہیں رکھنا کہ بھئی سب کچھ بھول کر بس ہر سپاہی اور شخص مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ اصلاح کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول بیان کر دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لاش کا مسئلہ کرنے سے منع کر دیا، اگرچہ صحابہ کے کئی صحابہ کے جب وہ شہید کر دیے گئے پھر کفار و مشرکین نے ان کا مسئلہ کر دیا، یعنی ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا کہ کسی کا مسئلہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ اگر دشمن صلح کی پیشکش کرتا ہے، صلح کے لیے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ان کی صلح کو قبول کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو، کیونکہ یہ خیال ہو سکتا ہے نا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی جنگی چال ہو، ممکن ہے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہوں، کوئی دغا کرنا چاہتے ہوں،
ممکن ہے کہ صلح کا ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے پیٹھ سے حملہ کریں، خنجر گھونپیں، لیکن اللہ نے کیا کہا وتوکل علی اللہ، اگر وہ صلح کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کی صلح کو قبول کر لو اور صلح کا ہاتھ بڑھاؤ اور اللہ پہ ہی توکل کرو۔ یعنی یہاں پر اس بات کی تعلیم دے دی کہ ایسا نہیں کرنا کہ بھئی تم شک کرتے رہو کہ ہاں یہ صلح ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ ان کا دغا بازی ہو، ممکن ہے دھوکہ دے رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صلح کا ہاتھ بڑھا دو۔ کیوں؟ اس میں زیادہ مارجن اور زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ خون نہیں بہایا جائے گا، تو اس لیے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 61 62، اور جو پہلے میں نے تلاوت کی وہ بھی اسی سے ہی متعلق ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مکی دور میں تو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، یہ مدنی دور میں آ کر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ایک تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ مسلمان اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے تھے، اور 313 تو میدان بدر میں تھے، اگرچہ تعداد بڑی کم تھی، اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس سواریاں تھیں، اسلحہ تھا، اور وہ تو اس طرح آئے تھے کہ جس طرح کوئی شادی پر کوئی میلے پر آتا ہے، اپنے ساتھ رقاصائیں لے کر آئے، ڈھول بجاتے ہوئے آئے، اور بڑے ہی عیاشی کے ساتھ۔ یعنی ایک طرف مسلمانوں کے خیموں میں اگر فقر و فاقہ تھا تو دوسری طرف تو وہاں پر تو مرغن غذائیں تھیں، کھانا پینا چل رہا تھا، باربیکیو تیار ہو رہے تھے، وہاں تو میلے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی 313، اور وہ ادھر تعداد 1000 کی تھی، اور اونٹ بھی کثرت کے ساتھ، بڑی تعداد اونٹوں کی تھی، گھوڑوں کی تھی، ہر طرح کی ان کے پاس کھلا سامان تھا یاشی کا۔ اور وہ کیا کرنے آئے تھے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، گروہ ہے، اور 13 سال تو مکہ کے گزرے، اور 2 سال یہ شامل کر لیجئے تو 15 سال تو تقریباً بن جاتے ہیں۔ اور ان 15 سالوں میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 313 افراد، اور پھر اس میں یعنی یہ وہ افراد پھر ساتھ کون سے تھے دیگر؟ وہ منافقین۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے سورۃ الانفال میں کہ انہوں نے صحابہ میں، مسلمانوں میں بدمزگی مچانے کی کوشش کی، ڈبل مائنڈڈ کرنے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پری پلانڈ طریقے سے انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر اس طرح ہوگا تو یوں قدم اٹھائیں گے، اگر یہ فیصلہ ہوگا تو اس سے اس طرح اختلاف کریں گے، یعنی کسی طرح بھی ہم نے جہاد میں، قتال میں، جنگ میں شریک نہیں ہونا، پیچھے ہٹ جانا۔ مسلمانوں میں اس طرح انہوں نے بدمزگی اور بد دلی پھیلانے کی کوشش کی۔ 313 افراد تھے، مکی دور میں تو اجازت نہیں تھی، اور مکی دور میں جو سختیاں مسلمانوں نے اٹھائی، اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کو پڑھیے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، یہ جو اللہ کی مدد ہے یہ کہاں ہے؟ اللہ سے کہیے کہ اپنی مدد کو بھیجے، اس لیے کہ بوریوں میں بند کر کے صحابہ کو یعنی آگ کی دھونی دی جاتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کیا سلوک کرتا تھا کہ تپتے صحرا میں ریت پر لٹا کر اور پھر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ انگاروں پر لٹا دیتا تھا، لیکن زبان سے پھر بھی احد احد کا نعرہ ہی نکلتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت اور یہ حالت خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور بڑے رنجیدہ ہو کر آپ واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت عمار کے ساتھ کیا سلوک ہوا، غیر انسانی سلوک ابو جہل نے اختیار کیا، لیکن یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر کے والدین دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس طرح بے شمار بڑی تعداد ہے صحابہ کی کہ جنہوں نے نوجوانی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اذیتوں کو اٹھایا اور برداشت کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو پڑھ کر دیکھیے سیرت النبی، ان کی تمام کتابیں، اکثر کتابیں سیرت پر ہیں،
اور وہ بڑے اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے زمانے کے بڑے ایک عظیم الشان سیرت نگار ہیں. ان کا کام اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور فرینچ میں بھی ہے. چونکہ فرانس میں رہے تھے وہ، تو انہوں نے بڑا اس پر کام کیا. پڑھ کر دیکھیے، اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو عرب کی تہذیب، ثقافت اور عرب کا طرز زندگی کو جو جانتا ہے، اور خاص طور پر یعنی وہاں پر سزا دینے کے کیا طریقے ہوتے تھے، کس طرح اپنے دشمنوں کو سزا دی جاتی تھی، وہ پڑھ کر دیکھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان لوگوں نے اذیت پہنچائی. یہ مکی دور تھا. اور قرآن نے جہاں پر جب صحابہ آتے نا، عرض کرتے یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان سے پہلے جو لوگ تھے ان پر کتنی تکالیف آئی اور وہ ہل گئے ایک دفعہ، اس طرح ان پر تکالیف آئیں. تو یہ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا. لیکن حکم نہیں تھا کہ اسلحہ نہیں اٹھانا، ہتھیار نہیں اٹھانا، لڑنا نہیں ہے، تکالیف کو برداشت کرو. یعنی کندن کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اگر وہاں پر مسلمان اسلحہ اٹھا لیتے، ہتھیار اٹھا لیتے، تو پھر بڑے مسائل جنم لے سکتے تھے. ہوتا کیا کہ مسلمانوں کی جمعیت نہیں تھی، کمزور تھے. اگر وہاں پر مکہ میں اگر وہ لڑتے تو وہ ایک عجیب سا ماحول بن جاتا کہ جس میں پھر دعوت دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ایک طرف جب انسان برداشت کرتا ہے تو غیر جانبدار جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں ایک انسان کی مظلومیت بھی سامنے آتی ہے. اور پھر جب استقلال اور استقامت کے ساتھ انسان اپنے مقصد پہ کھڑا رہتا ہے تو پھر دیکھنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر کوئی حق بات، کوئی سچ بات ہے، تو ایسی بات ہے نا کہ جس پہ یہ واقعی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو مکۃ المکرمہ میں جنگ کی اجازت نہ دی گئی، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9-10 سال بنتے ہیں مدینہ کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مہمات، یعنی آپ جنگیں کہہ لیجئے، ان کو غزوات کا نام دے لیجئے، سریات کا نام دے لیجئے، یا آپ ان کو مہمات کہہ لیجئے، وہ کئی مہمات سامنے آتی ہیں. 7 باقاعدہ طور پر جنگیں جو تھیں وہ صرف 7 جنگیں تھیں 7، اور 10 ایسے واقعات یعنی جس میں دشمنوں نے ڈاکہ ڈالنا، تعاقب کرنا اور مسلمانوں کا گھیراؤ کرنا، یہ سب کچھ شامل تھے ان میں. تو یہ تمام واقعات اور یہ مہمات اور یہ سب کچھ ملا ملو کر جو جنگوں کی تعداد بنتی ہے نا، یہ تقریباً 82 بنتی ہے، 82. اور اس میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ ہیں 259 یہ مسلمان شہید ہوئے، اور کفار کی جو تعداد ہے وہ 759 ہے. تو اس طرح کل تعداد 1018 یہ بنتی ہے کہ جو ان 10 سالوں میں 9 سالوں میں جو افراد قتل کیے گئے، یعنی مسلمانوں سمیت کل تعداد یہ بنتی ہے. اور جو دشمنوں کے قیدی آئے مسلمانوں کے پاس، ان کی تعداد بنتی ہے 6564 6564 یہ کل تعداد بنتی ہے. 6000 قیدی تو صرف غزوہ حنین میں آئے تھے. اور آپ اندازہ یہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6347 یہ تو آپ نے احساناً ہی آزاد کر دیے تھے. یعنی جو قیدی ہو کر آئے ان کی تعداد تھی 6564، اور ان میں سے رہا کر دیے گئے 6347. باقی پیچھے جو بچے یعنی وہ 215 دو افراد ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ قیدی ہو کر آئے، بلکہ اس لیے کہ وہ پہلے سے سنگین جرائم میں ملوث تھے، عزت لوٹنے میں، خواتین کی ڈاکے ڈالنے میں، قتل و غارت کرنے میں. ان کو ان کے ان جرائم کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو باقی پیچھے کتنے بچے؟ باقی بچے 215. اب یہ 215 یہ عرب کے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں پھر رچ بس گئے. ان کی حیثیت غلام کی تھی، یا یہ مسلمان ہو گئے اور پھر صحابہ کی خدمت میں رہے، انہوں نے دین سیکھا، اسلام سیکھا، پھر یہ آگے بڑھتے رہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 6564 میں سے تو رسول اللہ نے 6347 کو آزاد کر دیا تھا، احساناً آزاد کر دیا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی فدیے کے آپ نے آزاد کر دیا. باقی 2 قتل کر دیے گئے، باقی 215 بچے.
اب وہ 215 کا کوئی پتہ نہیں. اب وہ واضح بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلم معاشرے میں رہے، مدینہ میں رہے، اسلام سے متاثر ہوئے، کئی مسلمان ہو گئے، یا ان میں سے کئی مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو غلام کی حیثیت سے رکھا گیا. اب اس کے بعد آئیے غزوہ بدر کی طرف ہم آتے ہیں. غزوہ بدر، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر کے اسباب کو اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے دیکھیے کہ کس طرح مسلمانوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. اور کفار و مشرکین کے لیے بڑی اذیت کی بات تھی، تکلیف کی بات تھی کہ ان کے اپنے گھروں میں چراغ روشن ہو چکے تھے. وہ ابو جہل کا گھر تھا، ابو لہب کا گھر تھا، وہ شیبہ کا تھا، وہ عتبہ کا تھا، کسی کا بھی تھا. بڑے بڑے صحابہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے. اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے کہ انہی کے گھروں سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. اب یہ ایک ریونج تھا، ایک رد عمل تھا، ایک غصہ تھا کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف متوجہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی ان کے سپاہی بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ایمان لانے والے اور مومن بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر روز بروز اسلام پھیل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام سکڑ رہا ہے. وہ جیسے ہرقل نے کہا تھا نا، ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے کیا وہ پھیل رہا ہے یا وہ سکڑ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ دین پھیل رہا ہے. تو فرمایا، تو اس وقت ہرقل نے یہ کہا تھا کہ پھر واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے کہ انبیاء کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے جو میسج، جو پیغام دیا وہ پھیلا ہے، وہ کبھی پیچھے کی طرف نہیں آیا، لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا. اکا دکا کسی شخص نے، جیسے میں نے بیان کیا تھا غالباً حضرت ام حبیبہ کا جو شوہر تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور وہ کرسچینٹی کی طرف چلا گیا. بہت کم لوگ، اکا دکا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی، رسول اللہ کا اپنا کریکٹر، کردار، اخلاق جس سے لوگ متاثر تھے، اور کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا تھا آپ کی ذات کے بارے میں، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا تھا. تو پھر گھر میں چراغ روشن ہوئے، لوگ مسلمان ہوئے. ایک تو یہ رد عمل، اور پھر ہجرت حبشہ ہوئی، کامیابی کے ساتھ مسلمان ہجرت حبشہ کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے، پھر وہاں پر رہے اور پھر مدینہ المنورہ پہنچے. اب پھر یہ دیکھیے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. اللہ نے کس طرح کامیابی کے ساتھ مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالا. آپ پھر غار حرا میں پہنچے، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اور کافر پیچھے ہاتھ ملتے رہ گئے. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر مدینہ المنورہ میں منافقین کے ساتھ رابطے کیے، یہود و نصارہ کے ساتھ رابطے کیے. یہ مسلمانوں کے خلاف پھر ایک سازش کا جال بچھایا گیا. یعنی یہ عرصہ 14-15 سال کا عرصہ مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے، سکھ سے، چین سے نہیں بیٹھے، ستائے رکھا. آخر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، صحابہ کو ہم نے مارا پیٹا، اذیتیں پہنچائی، لیکن یہ دعوت و دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر یہ غزوہ بدر واقع ہوا. اب غزوہ بدر کے لیے ہم ایک تو مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، یعنی سورۃ الانفال کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں مزید میں بیان کر دوں. مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے وہ والا جواب ہم آپ کو نہیں دیں گے کہ اے موسیٰ تو اور تیرے رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. تو کہا یا رسول اللہ ہم یہ جواب نہیں دیں گے آپ کو، یعنی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا. رسول اللہ کو انتظار تھا کہ انصار کی طرف سے جواب دیا جائے. تو پھر ایک انصاری صحابی کہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ ان کا نام آتا ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی ہے،
اور ہم اس بات کے گواہ ہیں جو آپ لائے وہ حق ہے، اور ہم نے اس پہ آپ کی سمع و طاعت کا عہد کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ارادہ کیا اسے پورا کیجئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں داخل ہونے کا، گھسنے کا کہیں گے تو ہم اس میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی نہ بچے، ہم سب آپ کے حکم پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور آخر میں پھر کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو وہ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ کی برکت سے ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا۔ اب غزوہ بدر میں پہنچتے ہیں۔ اب غزوہ بدر میں جب پہنچے، یعنی میدان بدر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول 2 دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ان تہلک العصابۃ ہذہ العصابۃ، اے اللہ اگر یہ جماعت، چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، یہ جو اہل ایمان کی جماعت ہے یہ ہلاک ہو گئی، تو فلا تعبد فی الارض ابدا، تو مولا پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ بات، یہ دعا موجود ہے۔ اور دوسری دعا وہ ایسی دعا ہے کہ جو انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ عرض کی مولا اللہم لا تخذلنی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رکھ لے۔ اور انی انشدک ما وعدتنی، اے مولا میں تیری بارگاہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یہ جب مقابلہ ہوگا اور کفار و مشرکین کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، اور یہ وعدہ کیا کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اسلام کی سربلندی کا اور مسلمانوں کی سربلندی کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد نماز جب ادا کر لی، پھر آپ نے علیحدہ سجدہ کیا، اور سجدہ طویل سجدہ کیا، اور اس سجدے میں آپ پڑھتے رہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ بار بار یہ پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے تو چادر جو تھی دعا میں اتنا انہماک تھا، گریہ وزاری تھی، رو رہے تھے کہ وہ چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں پر پھر غنودگی طاری ہو گئی، غنودگی طاری ہوئی، اور جب رسول اللہ غنودگی سے باہر آئے، نیند کی کیفیت سے باہر آئے، تو خوشی کا اظہار کیا، چہرے پر مسرت تھی، مسرور ہو کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے۔ اب پھر اس کے بعد غزوہ بدر واقع ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانفال، اور اسی سورۃ الانفال میں بہت سی باتیں اور بہت سے مسائل میں واضح کر دوں گا۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے۔ اب دیکھیے کہ آغاز تو اس کا ہوتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال یعنی مال غنیمت، نفل سے، چونکہ پہلے جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ لشکر کا جو سپہ سالار جسے میر سپاہ کہتے ہیں وہ لے جاتا تھا، یا جو بادشاہ اور حکمران ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال غنیمت کے بارے میں بھی قوانین کو بیان کر دیا کہ اس کی تقسیم اس طریقے سے ہونی چاہیے، اور 10ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ انفال اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ واضح بات ہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ تو اجتماعی کاموں پر خرچ ہوگا، اور رسول کے لیے ہے، اور پھر رسول اور پھر اس کے بعد جو نیچے افراد ہیں، یتامہ، مساکین، اور پھر ان کے لیے، وہاں پر 10ویں پارے کے آغاز میں بیان کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی اگر دشمن سے لڑنا بھی ہے نا تو اللہ کی خاطر لڑنا ہے، اور یہ یاد رکھو تقویٰ کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے، یعنی فرعون نہیں بن جانا، نمرود نہیں بننا، حامان اور قارون نہیں بننا، جابر اور ظالم نہیں بن جانا کہ بس جب جنگ میں اترے تو بس سر قلم کرتے چلے جاؤ اور مال غنیمت لوٹ لو، تہس نہس کر کے سب کچھ رکھ دو۔ نہیں، اللہ پاک نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا
تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تعلیم دے رہا ہے کردار کی، اخلاق کی، تقوی کی. فرمایا اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے معاملات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور ان پر اس کی آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو یہ آیات کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں بڑے. ومغفرہ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 4 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو تلقین کر دی، نصیحت کر دی، مومنین کی نشانیاں بتا دی. کیوں؟ اس لیے کہ اب میدان جنگ میں اترنا ہے نا. پہلے اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان اپنے آپ کو بناؤ، پھر جنگ کرو. یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جب دشمن کے مقابلے میں آؤ تو انسانیت بھول جائے، اسلام بھول جائے، ایمان بھول جائے. بس اس وقت نعوذ باللہ انسان ایک درندہ بن جائے، حیوان بن جائے، بس ختم کر دو سب کچھ. نہیں، اللہ پاک نے پہلے مسلمانوں کو تلقین فرمائی، کردار کی، اخلاق کی، سیرت کی، انسانیت کی تلقین فرمائی، اچھے انسان بننے کی تلقین فرمائی. یہ ہیں اصل وہ مقاصد، وہ انداز، وہ طریقہ کہ جو قرآن بیان کرتا ہے جنگ کے لیے. اب اس کے بعد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا حق کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نکالا. یعنی یہاں پر حق سے مراد کیا ہے؟ ایک مقصد کے تحت آپ کو گھر سے نکالا گیا. یعنی صحابہ کی جماعت لے کر آپ گھر سے نکلے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ تھا کہ جو ناخوش تھا. یہ جو فرمایا نا کہ کارہون، ناخوش تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ منافقین نے جو بدمزگی، بددلی مسلمانوں میں پیدا کی، قبیلوں میں پیدا کی، اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں میں ایک پریشانی سی پیدا ہو گئی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اور آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ حق واضح ہو گیا. اب حالت ان کی یہ ہے کہ ایسے چلتے ہیں کہ جیسے موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہو. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تعالیٰ دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ تمہارے پاس لایا، یا وعدہ دیتا ہے تمہیں، وعدہ کرتا ہے، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ بے شک یہ تمہارے لیے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ذات شوکہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شام سے قافلہ تجارت کا لا رہے تھے. ایک وہ صورت تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ مسلمانوں نے جنگ کرنی ہے، کہ یہ خبر بھی مسلمانوں تک پہنچی کہ مکہ سے ابو جہل، ابو لہب، یہ سب لشکر لے کر نکل چکے ہیں. اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ ابو سفیان یعنی مسلمان جو تھے، خیال یہ تھا کہ وہ جو کاروبار، وہ تجارت کا جو سامان لا رہے ہیں شاید اس کی طرف ہماری توجہ ہو اور ہم اس کو اپنے قبضے میں لے لیں. نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا، قتال کا، اور وہ میدان بدر میں کفر کے خلاف لڑنے کا وعدہ ہے. اب یہاں پر وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ تمہارے لیے ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافر کی جڑوں کو کاٹ دے، کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل باطل ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور گو یہ مجرموں کو ناپسند ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا، جو غزوہ بدر کا دن ہے، فرمایا یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کو فرق کر دینے والا ہے.
اس سے آگے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری پکار کو سن لیا، اس کا جواب دیا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں سے، کہ وہ فرشتے کہ جو آگے چلنے والے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کی مدد سے کیا مراد ہے، اس پر اختلاف ہے۔ یعنی بات کا کہنا یہ ہے کہ واقعی اللہ کے فرشتے آئے اور زمین پر مسلمانوں کی طرف سے لڑے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو اس مقام پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو تثبیت قلب ہوتا ہے نا، دل کو مضبوط کرنا، سکینت نازل کرنا، سکون دینا، اطمینان دینا، یہ بھی بہت بڑی مدد ہے۔ یہاں پر قرآن پاک اسی مدد کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے وما جعلہ اللہ الا بشرا، کہ نہیں اسے بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں کامیابی مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا، اب یہ تو صورتحال بیان کر دی جنگ کی، یعنی اور اب اس کے بعد جو صورتحال بیان کی یہ غزوہ بدر سے پہلے کی حالات ہیں۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر امن کے لیے نیند کو ڈال دیا، اونگ کو ڈال دیا، نعاس سے مراد اونگ ہے، اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی۔ اب یہ جو اونگ ڈالنا ہے نا، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ بات اس کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کی سرٹیفائی کرتی ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پر جسے ہم قیلولہ کہتے ہیں، کہ اگر انسان دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اور کچھ وقت کے لیے اگر اونگ لے، بے شک اس کا اونگنا کرسی پر بیٹھے ہو، صوفے پر ہو، صرف کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ منٹس کے لیے بے شک ہو، انسان اس کے بعد پھر فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر مزید کام کرنے کے لیے اس کا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس اونگ کو طاری کر دیا۔ اس کے بعد جیسے میں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ خوش تھے، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس غزوہ میں، اس جنگ میں میں مدد کروں گا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا اور خوشخبری دی ہے۔ اب دوسری بات، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہ پانی ایسی چیز ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے پاک کرتے۔ ایک تو پاکیزگی ہے کہ انسان ناپاک ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے یعنی ناپاکی سے پاکی کی طرف انسان پانی کے ذریعے آتا ہے، اور پانی سے انسان فریش بھی ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیوں بھیجا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم سے شیطان کی ناپاکی کو لے جائے۔ احادیث میں بھی شیطان کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا اسی معنی میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسباب، وہ ذریعے یا وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے سستی کا باعث بنتی ہیں، انسان کے لیے طبیعت میں کراہت اور ناپسندیدگی کا باعث بنتی ہیں، یا بدبو کا باعث بنتی ہیں، یا انسان کی طبیعت میں جو فرحت اور تازگی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان کو بھی شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی آج کے دور میں تو ہم جرمز کہہ دیتے ہیں، جراثیم کہہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور الفاظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیکٹیریا جیسے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ نام نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے منسوب کیا۔ یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے ایک انسان سوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ صبح اٹھو، کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو۔ جس طرح انسان، ایک مسلمان جب اٹھے گا نماز کے لیے، واضح بات ہے صبح نماز کے لیے اٹھے گا تو وضو کرے گا، جب وضو کرے گا تو مکمل پاکیزگی کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان نتنوں میں ہوتا ہے یا منہ میں ہوتا ہے، ایسی احادیث میں الفاظ آتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ناپاکی یا گندگی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جماعی انسان لیتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا، لیکن جو چھینک آتی ہے اس کو رحمان کی طرف منسوب کیا۔ آپ دیکھیے کہ جو چھینک ہے یہ انسان کی جو تھکاوٹ ہے یا انسان میں جو سستی ہوتی ہے اس کو یہ چھینک ختم کر دیتی ہے، لیکن جب انسان جمائی لیتا ہے تو یہ انسان کو سستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جمائی کو سستی کی طرف کہا اور چھینک کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات، اگر احادیث کو مد نظر رکھیں، یہ یعنی میں اپنا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا ایک غور و فکر آپ کہہ لیجئے کہ جب احادیث میں ہم دیکھتے ہیں شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو شیطان سے مراد وہ چیز، وہ اسباب، وہ سبب، وہ عوامل کہ جو انسان کے لیے سستی کا باعث بنتے ہیں یا جسمانی بیماری کا باعث بنتے ہیں، جسمانی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یا روحانی اور ایمانی طور پر انسان کو سست کر دینے والی جو چیزیں ہیں ان کو شیطان کہا گیا۔ اس وقت میڈیکل سائنس اتنے عروج پر تو نہیں تھی، لیکن شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو گویا کہ آج ہم وہ اسباب، وہ عوامل، وہ چیزیں جو بے شک ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، ہم ان کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ جراثیم ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو شیطان قرار دیا تھا۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے فرمایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ شیطان کی ناپاکی کو لے جائے۔ واضح بات ہے کہ غزوہ بدر میں، میدان بدر میں صحابہ کو نہانے کی ضرورت ہوئی ہوگی، پسینہ ہوتا ہے، اور جب انسان کی طبیعت میں، یعنی جب انسان جسمانی طور پر صاف ستھرا نہیں ہوتا، ایک عجیب سی طبیعت میں ایک بیزاری سی انسان میں ہوتی ہے۔ جب انسان نہا دھو لیتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی طبیعت میں بھی ایک ایکٹیویٹی انسان میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پانی کو نازل کیا، پاک بھی ہو گئے، اور شیطان کے جو رجز ہے، ناپاکی ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے دور کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اب آپ دیکھیے فرمایا تاکہ تمہارے دلوں کو قوت دے، وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے۔ فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کرتا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی وہی بات کہ ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں کو اطمینان رہے، یعنی یہ پریشان نہ ہو جائیں ہزار کا لشکر دیکھ کر، ان کا اسلحہ دیکھ کر، ان کا ساز و سامان دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں، ان کے دلوں کو مضبوطی دو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو قرآن کیا کہتا ہے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ایک صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو نازل کیا۔ یہ سکینت کیا ہے؟ یہی تثبیت ہے، اطمینان ہے کہ خوف نہ کھاؤ، بالکل حزن و ملال نہ رکھو اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو اہتمام کرتے ہیں یہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی یوں کہہ لیجئے کہ جو خیر کی قوتیں ہیں در حقیقت وہ ملائکہ ہیں، نیکی اور بھلائی کی قوتیں وہ ملائکہ ہیں۔ جب ایک مسلمان بھلائی کا ارادہ اور نیت کرتا ہے نا تو پھر اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو ڈال دیا گیا کافروں کے دلوں میں رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور ان کو قتل کرو، یعنی ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروں کو کاٹ ڈالو۔ پوروں کو کاٹنے سے مراد ہے کہ ان کے ہاتھ، کہ جن ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور یہ اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پیغام اور دعوت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ختم کر دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اب خود فرما دی اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق الرسول ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اب چکھو اس عذاب کا مزہ، وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم
ان کافروں سے جب تم ملو تو پھر جنگ کی حالت میں تو فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ نہ پھیرو، یعنی حالت جنگ میں جب تمہارا سامنا کافروں کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر تم نے نہیں پھیرنی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، ہاں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، اگر ایک صورت تو پیٹھ پھیرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی جنگی چال چلتا ہے، ایک تو یہ صورت بن گئی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعت میں جانا چاہتا ہے، یعنی اکیلا ہو گیا تو جماعت کی طرف جاتا ہے تاکہ جماعت میں مل کر لڑا جائے۔ تو فرمایا اگر ان دو صورتوں کے علاوہ تم پیٹھ پھیرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فقد باء بغضب من اللہ، تو پھر اللہ کی ناراضگی کو لے کر وہ مڑے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور نہیں آپ نے وہ جو ریت کی مٹھی پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی، یعنی یہ ایک معجزے کا رنگ ہے، قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافرین کی جو قید ہے، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، اس کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے نا تو فیصلہ آ گیا، اس لیے کہ جب ابو جہل، ابو لہب، کفار و مشرکین جب مکہ سے چلے تھے تو کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر، غلاف کو پکڑ کر انہوں نے کہا تھا کہ مولا جو سچا ہے اس کو قائم رکھ اور جو جھوٹا ہے اب اس کو تباہ کر دے۔ اب ان کی جو قوت برداشت تھی وہ جواب دے گئی۔ اب وہ لشکر لے کر جب میدان بدر میں آئے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ تم خود ہی چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے تو اب فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، فرمایا کہ تمہارا یہ جو جتھا، تمہاری جو جماعت اور گروہ لشکر ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، چاہے تمہاری جتنی بھی کثرت ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے ہم کے الفاظ بولے ہیں، یعنی ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ آپ نے وہ مٹھی ریت کی نہیں پھینکی تھی، کنکریوں کی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان جب اللہ پہ بھروسہ اور یقین اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ میدان بدر ہے، خاص طور پر اسے ذہن میں رکھیے، پیغمبر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، تو یہ اس وقت مارکہ برپا ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلا مارکہ ہے اسلام کا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا ہے، فرق کر دینے والا دن۔ اب اس سے آگے کیا تلقین فرمائی؟ چند بہت اہم آیات ہیں، اس پہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور منہ مت پھیرو اس سے، یعنی رسول سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی جیسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ آیت سنیے ذرا، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے بدترین جو جاندار ہیں نا وہ کون ہیں؟ وہ صم بکم ہیں، جو گنگے بہرے عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کون ہے؟ جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا حکمت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، علم کے ساتھ اتارا، کوئی ظن نہیں، کوئی تخمین نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی اس میں توہمات نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں۔ اور اللہ پاک ہی فرماتا ہے
کہ جب اتنی نشانیاں میں نے اس کائنات میں پیدا کر دی، قرآن اتار دیا، پھر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمایا کہ یہ بدترین، میری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں یہ، کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سناتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو سنائے تو یہ پھر جائیں اور منہ پھیرنے والے ہوں۔ ان کافروں کے بارے میں کہا کہ یعنی اس آخری گنجائش کو بھی بیان کر دیا کہ اگر یہ لوگ کسی قابل ہوتے نا، اگر یہ سننے کے لائق ہوتے، سنتے اور میری بات، اللہ کی بات ان پر اثر کرتی تو میں ان کو ضرور سناتا، لیکن چونکہ اثر ہی نہیں ان پر کسی بات کا۔ اور آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو، اذا دعاکم، جب تمہیں یہ رسول پکارے، لما یحییکم، یہ تمہیں کس لیے پکارتا ہے؟ یہ اس لیے پکارتا ہے تاکہ تمہیں زندگی دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اس سے مراد یہ ہے کہ دل اتنا قریب نہیں ہے جتنا رب انسان کے قریب ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ شاہ رگ سے بھی، یعنی یہ جو رگ حیات ہے اس سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کی قربت کا اندازہ کیجئے کہ وہ بندے کے کتنے قریب ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے وہ چیز اتنی نظر نہیں آیا کرتی۔ جیسے ہماری آنکھ کا سرما ہوتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ اس کی قربت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے دل سے اور ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب کچھ وقت کے لیے میرے پاس طلاق اور خلا کے حوالے سے کچھ سوالات آئے تھے، اور یہ سوالات صرف یعنی آپ کی طرف سے صرف نہیں آئے، بلکہ جو میری بہنیں اور بھائی جو درس کو نہیں سن پاتے اسکائپ پہ یا اس پہ زوم پہ، لیکن وہ چونکہ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں سے سنتے ہیں، تو یہ ڈسکشن، یہ گفتگو پھر وہ سوالات مجھ سے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو خاص طور پر خلا اور طلاق کے حوالے سے بہت سے سوالات، بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا مجھ سے کہ بھئی ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ طلاق کی ریشو پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، ہر سال بڑھتی ہے، تو اس لیے زیادہ سوالات بھی اس پر آتے ہیں۔ ایک تو طلاق، یہ بات یاد رکھی، اور میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ لکھا بھی ہے اپنے رسالے میں، کہ طلاق در حقیقت ایک ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو طلاق ایک ہے کہ جس کے بعد جدائی ہو جاتی ہے، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس، یعنی فقہا نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم اس کو طلاق السنہ کہتے ہیں، اور طلاق احسن ہم کہتے ہیں۔ بہترین طلاق وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے حالت طہر میں، اور اس طہر میں کہ جس میں مواصلت اور تعلق نہیں ہوتا، اس میں طلاق دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عدت کے 3 ماہ ہوتے ہیں، اور وہ جو 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں مرد رجوع کر لیتا ہے۔ اگر رجوع نہیں کرتا تو جب وہ عدت گزر بھی جاتی ہے تو تب بھی نکاح کے ذریعے سے وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طلاق دینے سے بھی دونوں میں علیحدگی اور جدائی ہو جاتی ہے، اور یہ احسن اور سنہ اس لیے ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں نکاح کے ذریعے سے واپس، یعنی دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ اگر عدت گزر جائے اور مرد رجوع بھی نہیں کرتا، یا بیوی کی اب توجہ خامند کی طرف نہیں ہے، وہ علیحدگی چاہتی ہے، پھر بھی وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طلاق کو معاشرے میں رواج بھی دیا جانا چاہیے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے، اور اویئرنیس بھی اس بارے میں دی جانی چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق در حقیقت طلاق ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے
طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ہاں پھر کسی وقت زندگی میں پھر اگر اختلاف ہوتا ہے اور دونوں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، تو پھر دوسری طلاق مرد دے گا۔ پھر وہی طریقہ ہوگا کہ عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، نہیں تو عدت کے بعد پھر نکاح کے ذریعے سے وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تیسری دفعہ کسی وقت طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد علیحدگی ہو گئی۔ گویا کہ اب حلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی کہ اب مرد کو ایک دفعہ نہیں، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، جب تک کہ اتفاقاً وہ کسی جگہ اگر وہ نکاح کرتی ہے، اتفاقاً وہاں سے کوئی طلاق ہو جاتی ہے اس کو، تو پھر وہ اپنے پہلے خامن کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ طلاق ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور جو طلاق احسن فقہا نے کہا، طلاق السنہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رائج تھی۔ بلکہ اگر کسی نے 3 دفعہ دی یا عورت کو ان دنوں میں طلاق دی کہ جو دن اس کے خاص مخصوص ایام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں، پھر تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تو گویا کہ آپ نے اس کو طلاق نہیں مانا۔ تو طلاق تو بنیادی طور پر یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، بیادی عقدۃ النکاح، یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اب معاملہ اس طرح بن جاتا ہے کہ اگر مرد دینا چاہتا ہے وہ تو راستہ یہ ہو گیا کہ طلاق ہو گئی۔ دوسرا راستہ یعنی دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ مرد تو نہیں دے رہا یا نہیں دی اس کی طرف سے ارادہ نہیں ہے، لیکن عورت کی طرف سے ارادہ ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، ثابت بن قیس صحابی ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور آپ کی بیوی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسری بیوی نے بھی طلاق لی۔ پہلی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وجہ کوئی نہیں ہے، یعنی بس میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ رہوں، یعنی وہ اخلاق میں اچھے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور کہتی ہیں کہ اگر میں ان کے نکاح میں رہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں ناشکری کروں گی، تو لہٰذا میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ جو باغ تمہیں ثابت بن قیس نے دیا ہے تم اس کو واپس کرو۔ تو وہ تیار ہو گئیں گی، یا رسول اللہ صرف باغ کیا، اس سے بھی زیادہ کچھ ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، صرف باغ۔ ثابت بن قیس کو بلایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو ثابت بن قیس نے طلاق دے دی۔ واضح بات ہے کہ رسول اللہ نے جب فرمایا تو اب اس پہ وہ آگے سے کہنے کے بجائے انہوں نے سر جھکا دیا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا، تو پھر یہ علیحدگی ہو گئی۔ اب اس میں کیا کیا؟ اس میں رسول اللہ نے اس طرح فیصلہ فرمایا کہ وہ خاتون رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی، اور جو حق مہر میں باغ تھا وہ باغ واپس کیا گیا، تو حضرت ثابت بن قیس نے طلاق دے دی۔ یا اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ خامن نے طلاق نہیں دی، یعنی اس کا اظہار خامن کی طرف سے نہیں بیوی کی طرف سے ہے علیحدگی کا، تو اب میاں بیوی دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کوئی لینا دینا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح خامن نے خرچہ کیا ہوتا ہے نکاح پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو قوام کہا، حق مہر وہ دیتا ہے، حق مہر بھی وہ یعنی جو عورت تقاضا کرتی ہے، یہ عورت کا حق ہے، عورت جتنا تقاضا کرتی ہے تو وہی حق مہر مرد پر لازم ہے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ پھر نیگوسیشن جس کو کہتے ہیں، بات کر سکتا ہے لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے والدین کے ساتھ، جو بھی وہاں پر مقرر ہوگا اس کے ساتھ، تو حق مہر پھر اس طریقے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح میں پہلے بھی ایک درس میں بیان کر چکا کہ یہ جو جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی برادری میں، یا جب بارات آ جاتی ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 500,000 بندہ ہوتا ہے، پھر ہم یہ مسائل چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے ایک دوست کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے جب 50,000 حق مہر مقرر کیا گیا تو وہ پریشان سے ہو گئے۔ اب اس وقت برادری تھی، سارے موجود تھے، ممکن تھا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بول پڑتے اور بدمزگی بچتی، بارات واپس چلے جاتی، کوئی اور جھگڑا ہوتا۔ اب آغاز اور بنیاد ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو وہ اس بچی کا پھر سسرال میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے تھے اس کے لیے۔ ہم نے پھر دوست کو سمجھایا کہ بھئی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے 50,000 مقرر ہو گیا،
تو اب اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب کیا ان کے ساتھ بات کریں؟ یہ تو خامخواہ کا ایک جھگڑے کی صورت بن جائے گی، تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وقت سے پہلے بیٹھ کر دونوں طرف سے اگر کوئی حکم ہوتے ہیں، حکم کہہ لیجئے، یا آپ دونوں طرف سے جو کوئی بڑے ہوتے ہیں وہ مقرر کر لیے جائیں جو بیٹھ کر بات کریں، اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو طے کر لیا جائے۔ اب جو نکاح فارم ہے اس میں جو کلاز نمبر 17 ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس بات کی لڑکا اور لڑکی کو اجازت دی گئی ہے کہ مزید اگر آپ کوئی شرائط، کوئی شکیں، کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ کر تسلی والے کام ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا چلنے والا ہے، ادھر سے جی نکاح ہو رہا ہے، ادھر سے ساری برادری کا بوجھ اور دباؤ ہوتا ہے، پھر وہاں بیٹھ کر یہ اہم فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب لڑکی گھر پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بھی مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہیے کہ جو مسئلے لڑکی کے ذہن میں ہیں، جو شرائط وہ چاہتی ہے، جو باتیں وہ کرنا چاہتی ہے، وہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کھل کے کرے، اسی طرح لڑکا بھی کر لے۔ ان مسائل کو سیٹل کرنے کے بعد، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر آگے قدم بڑھایا جائے۔ یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نکاح کے روز ہی جلد بازی میں چند چیزیں طے کر لی جاتی ہیں، چند چیزوں کو کراس کر دیا جاتا ہے، اور پھر نکاح ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہ مسائل کھل رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں تو یہ چاہتی تھی، وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا، پھر مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ عورت اور مرد، یعنی عورت اب چاہتی ہے کہ میں مرد سے علیحدگی اختیار کروں، تو سمجھدار جو مرد ہوتا ہے وہ تو یہی کرے گا کہ اگر عورت بسنا نہیں چاہتی، ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس کو لٹکائے گا نہیں، اور دے دلا کر کچھ طے کر کے معاملے کو حل کر لیں گے۔ ہاں اگر پھر تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اگر خامن طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یعنی عورت اگر طلاق کا مرد سے بھی تقاضا کرتی ہے، اس کو بھی خلا ہی کہتے ہیں، یہ بھی خلا ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے کہ وہ مرد سے طلاق چاہتی، چونکہ عورت چاہ رہی ہے نا، اس لیے ہم اسے خلا کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر مرد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں، تنگ کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں تو اکثر طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ عورت کو ستانا اور تنگ کرنا، لٹکانا، پھر وہ عدالت چلی جاتی ہے۔ اب عدالت پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے، وہ فیصلہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مرد کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق دے، یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ پھر عورت کو اس بات کا، یعنی عدالت کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ پھر تنسیخ نکاح کر دے، یعنی مرد اور عورت کو علیحدہ کر دے وہاں پر کہ بھئی اب ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو یہ خلا کی یہ صورت بن جاتی ہے۔ جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے جب چاہا کہ وہ مرد سے علیحدگی اختیار کرے تو واضح بات ہے کہ جو طریقہ نکاح کا ہے اس میں ساری ذمہ داری مرد کے سپرد ہوتی ہے، گھر بار کی، ہر چیز کی، معیشت کی۔ اگر عورت ماہانہ خرچہ لکھواتی ہے وہ خرچہ اس کے ذمے ہوتا ہے، مرد کو ہر صورت میں دینا ہے، اور اسی طرح حق مہر۔ اور یہ جو بعد میں حق مہر کا تصور ہے یہ بھی بڑا عجیب تصور ہے، یہ سب کچھ پہلے ہی طے ہو جانے چاہیے۔ یہ چیزیں جب علیحدگی ہو رہی ہوتی تب بات ہو رہی تو جی حق مہر مرد نے نہیں دیا جی وہ ادا کرے جی، اور عورت نے کچھ دینا ہے جی وہ واپس کرے جی، یہ باتیں سب کچھ وہ ہیں کہ جو پہلے ہو جانی چاہیے۔ اور اسی لیے اگر خلا، یعنی عدالت جب کہتی ہے مرد کی طرف سے اگر حاضری نہیں ہوتی، جواب نہیں ہوتا، نہیں وہ طلاق دیتا، تو پھر عدالت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دے۔ بے شک اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت اس طرح کی پیدا نظر نہیں آتی، سامنے نہیں آتی۔ وہ یہی صورت ہے کہ اگر مرد جان بوجھ کر غائب ہو جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔